کہ بد اخلاقی اور بچوں کو بلا وجہ بلا ضرورت یا غصے میں یا اس میں بچوں کو کوسنا یا بڑوں کو کوسنا یا اپنے دشمن کو کوسنا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ذرا سی کسی کی کوئی بات نکل جاتی ہے اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ دشمن ہو اس کا، چاہے اس نے نقصان پہنچایا ہو، چاہے اس نے عزت دی ہو، چاہے اس نے تکلیف دی ہو. ایک وجہ یہ بھی ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنا اخلاق اچھا رکھو، چاہے آپ کا دشمن ہی آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بلند ہے، سب سے اچھا ہے. اگر سلاسل کے اندر، روحانیت کے اندر اگر ہم اخلاق کو دیکھتے ہیں، اخلاق کس درجے پر فائز ہے، تو آپ یوں سمجھو کہ اگر سلوک کی 99 منزلیں ہیں تو اس کی جو 90 منزل تک، یعنی کہ پہلی منزل سے لے کے 90 منزل تک اخلاق اس کا امام ہے. کس کا؟ اس راہ سلوک کا. یعنی کہ پہلی منزل سے لے کے 90 منزل تک اخلاق ہے، اور جو پھر 9% جو بچتا ہے نا، پھر وہ مکمل روحانیت اور مکمل دین ہے. دیکھیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اہل قریش آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ سے متاثر ہوئے. تو دین کا ستون، روحانیت کی بنیاد ہی اخلاق ہے آپ کا. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ نمازی ہیں تو وہ نماز آپ کے کسی کام نہیں آنی. اگر آپ روزدار ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ نیک اور متقی ہیں، اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو یقین جانو کوئی عبادت آپ کے قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اور پھر آپ دیندار ہو، پھر آپ نماز پڑھتے ہو، پھر آپ روزہ رکھتے ہو، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے 100+100. اب یہاں اخلاق کے بھی معاملے میں لوگوں کے دو چہرے ہیں. ایک وہ چہرہ کہ جو دنیا کے سامنے ہے، جو کیمرے کے سامنے ہے، جو سوشل میڈیا پر ہے، جو سوشل میڈیا کی پوسٹوں پر ہے، جبکہ وہ آپ کا حقیقی چہرہ نہیں ہے. کیمرے کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنا، اخلاق سے گفتگو کرنا، اور بظاہر لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ملنا اور سب کچھ ملنا، یہ آپ کا اصل چہرہ نہیں ہے. یہ آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے. اور اگر یہی عمل آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہے، یہی عمل میں آپ کو استقامت ہے، تو یہی عمل آپ کے لیے سب سے افضل ہے. اور اگر آپ کا ایک چہرہ جو سوشل میڈیا کا ہے اور دوسرا چہرہ جو سوشل میڈیا سے ہٹ کر ہے، پھر یہ منافقت ہے. یعنی کہ آپ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، خواتین کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور جب وہ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہی سارا کا سارا اخلاق تبدیل ہو جاتا ہے، بد اخلاقی میں بدل جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو ایسا اخلاق آپ کی کسی کام کا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوگا اس اخلاق کا آپ کو فائدہ جو دوسروں کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے متاثر ضرور ہوں گے، لیکن آپ کو کوئی ایذا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. کیونکہ اگر آپ دشمن کے سامنے بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہو، اخلاق سے پیش آتے ہو، تو وہ مجبور ہو جائے گا آپ کو سلنڈر کرنے پر. اخلاق ایسی چیز ہے، حسن سلوک ایسی چیز ہے. اور جب یہی آپ کا اخلاق، یہی آپ کا حسن سلوک، یہی آپ کا رویہ جب اعتدال پر رہے کہ باہر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ بھی ایسا ہے، کیمرے کے سامنے بھی ایسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسا ہے، تو وہ آج کے دور میں ولی ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست ہے. اس کو اللہ نے توفیق دی ہے.
اگر آپ چاہو، قرآن کہتا ہے کہ ہدی للمتقین الذین، کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اگر تم اپنے رب سے ہدایت چاہو تو سب سے پہلے، یہاں تک کہ پرہیزگاری سے بھی پہلے اگر ہم اسٹیپ اٹھاتے نا تو وہ اخلاق کا درجہ بنتا ہے۔ اخلاق ایسا زینہ ہے کہ جو پہلا قدم اخلاق کے زینے پہ رکھ کے اور آخری قدم ہمیں اس مقام تک ہو جاتی ہے جو ہماری سوچ سے ماور آئے۔ میں نے خالی اخلاق سے لوگوں کو کامل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اخلاق کی وجہ سے میں نے گھر میں برکتیں دیکھی ہیں، حسن سلوک کی وجہ سے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اگر چاہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو، تم اگر چاہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تم اگر چاہو تمہاری زندگی میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس میں تمہاری عمر بھی بڑھتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور روحانیت میں بھی، سلاسل میں بھی، پیری مریدی میں بھی، اور یہاں تک کہ ہمارے دین میں بھی، جو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف کس وجہ سے لے کے جاتے ہیں؟ اگر ان کا اخلاق اچھا ہے تو وہ متقی ہیں، اور جو متقی پرہیزگار ہیں وہ ایک دوسرے سے تقویٰ لے گئے، سبقت لے گئے۔ اگر آپ سلوک کے رستے پر ہو، اخلاقیات کے رستے پر ہو، دین کے رستے پر ہو، سلسلے کے رستے پر ہو، خاندان کے رستے پر ہو، اپنے بزرگوں کے رستے پر ہو، تو تم اگر یہ دیکھو کہ تمہارے اندر اخلاق موجود ہے تو تم 90% اپنے بزرگوں کے رستے پر ہو۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے بزرگوں کے رستے پر ہونا کہ تمہارے اندر اخلاق کا ہونا۔ اور تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے تو سمجھ لو بزرگوں کے رستے پہ نہیں ہو، چاہے تم کتنے ہی عبادتیں کر لو، کتنے ہی چلے کشی کر لو، کتنے ہی ریاضتیں کر لو، کتنے ہی سب کچھ کر لو، تو تم اس رستے پہ نہیں ہو۔ عبادت گزار ہونا، چلہ کشی کرنا، کثرت ریاضت کرنا، یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ تم بزرگوں کے رستے پر ہو، بلکہ تمہارے اچھے اخلاق تمہارے اندر ہونا یہ بزرگوں کی دلیل ہے، کیونکہ جو انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے اس کے اندر اس جیسا بیج جنم لیتا ہے، اور پھر وہی بیج جب پھوٹتا ہے تو پودا اور پودے سے درخت، درخت سے پھلدار درخت بن جاتا ہے، پھر اس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اب تمام اولیاء کرام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں، اب تمام انبیاء کرام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں آپ، کہ تمام اللہ کے نبیوں کا اخلاق سب سے بلند رہا ہے، سب سے اچھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ طائف کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا پیغام تبلیغ کرتے تھے تو وہاں کے لوگوں نے پتھر تک آپ کے مارے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون میں بھر جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے دوستوں نے تو ابتدائی وقت میں اتنی تکالیفیں اٹھائیں، لیکن پھر بھی اپنا اخلاق نہیں بدلا، حسن سلوک نہیں چھوڑا۔ اور یہی حال صحابی رسول کا رہا کہ صحابی رسول آپس کے اندر کتنے حسن اخلاق سے ملا کرتے تھے، کتنی برکت ہویا کرتی تھی اس وقت، اور یہی طریقہ اولیاء کرام کا رہا ہے۔ لیکن آج کل میں کیا دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ لوگوں نے اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ تو صحیح ہے، تو غلط ہے، میں صحیح ہوں، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا، فلاں یہ تھا، یہ تھا، تمہارا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو۔ صرف یہ چل رہا ہے آج کل تمام فرقوں کے اندر، تمام مذاہب کے اندر، تمام جگہوں پر کہیں بھی اخلاق کا درس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کھو دیا ہے، وہ سرا ہم نے گم کر دیا ہے۔ تو خدارا اگر تم اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، تو اپنے اندر سے حسن اخلاق ختم نہ کریں۔ اخلاق کو اپنے اندر سے رخصت نہ کرنا، کہ جس دن اخلاق رخصت ہوا وہ اپنے اندر سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے انسان کا۔
کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. تم کچھ بھی نہ کرو نا, صرف 5 وقت کی نماز پڑھو, اور جو دین نے تمہیں ارکان اسلام جو ہے ہمارے, بس تم اس کی پیروی کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھو. تمہیں کسی دین کے مسائل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, حاجت ہی نہیں ہے کہ محرم میں کیا ہوتا ہے, ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے, ربیع ثانی میں کیا ہوتا ہے, رجب میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, فلاں فرقے میں کیا ہو رہا ہے, فلاں فرقے میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے. جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے, صرف ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے. اب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, جسے ہند الولی کہا جاتا ہے, آپ کے پاس مسلمان بھی بیٹھے ہوتے تھے, ہندو بھی بیٹھے ہوتے تھے, عیسائی بھی بیٹھے ہوتے تھے, ہر مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. آج بھی ہندو ان کے دربار پہ جاتے ہیں, آج بھی مسلمان ان کے دربار پہ جاتے ہیں. کس وجہ سے جاتے تھے؟ کہ ان کا اخلاق سب سے اچھا تھا. دیکھو, اخلاق ایک وہ واحد راستہ ہے کہ جس کا تعلق دنیا کے تمام مذاہب سے ہے. تم لاکھ کفار کے ملک چلے جاؤ, تم لاکھ کہتے رہو میں مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن تم اپنا اخلاق اچھا رکھو گے, وہ تم سے متاثر ہوں گے. جب وہ تم سے متاثر ہوں گے, پھر تم اپنے دین کی تبلیغ کرو, پھر وہ بولیں گے ہاں یہ دین حقیقی ہے. ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. ہماری روحانیت کی, سلوک کی تمام, اگر تم چاہتے ہو نا, تم یہ دیکھنا کہ تم سلوک کے کس منزل پر ہو, تم اہل سالک ہو بھی یا نہیں, تمہارا سلوک کا سفر چل بھی رہے یا نہیں, تو تم اپنے اندر اخلاق کو دیکھو. اگر تم اپنے اندر اخلاق کو پاؤ تو تم سمجھ لینا کہ تم اعلیٰ منزل پر ہو, کامیابی کی طرف ہو. اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا, یہ انسان کی کامیابی کی ضامن ہے, ضمانت ہے.